السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹس آف وومن، آرفنز اینڈ سلیوز کا پیراگراف نمبر 2 اور 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، پھر سینٹینس بائی سینٹینس اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ ایڈونٹ آمد، ظہور، واز مارکڈ جانا جاتا تھا، ٹرائبل قبائلی، اسٹرکچر نظام یا ڈھانچہ، قبائلی نظام، پیٹریارکل مردانہ یا پدرانہ، بالادستی کے اصول، نارمز اصول، سوشل سماجی، ان ایکویلٹی ناانصافی، سماجی ناانصافی یا سماجی اونچ نیچ۔ بیفور پہلے، دا ایڈونٹ آمد سے، آف اسلام اسلام کی، یا اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے یا اسلام کی آمد سے پہلے۔ عربین عرب، سوسائٹی معاشرہ، واز تھا، مارکڈ بائی جانا جاتا تھا، آ اسٹرانگ ایک مضبوط، ٹرائبل قبائلی، اسٹرکچر نظام۔ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام اسلام کی آمد سے پہلے، عربین سوسائٹی عرب معاشرہ، واز مارکڈ جانا جاتا تھا، بائی آ اسٹرانگ ٹرائبل مضبوط قبائلی، اسٹرکچر نظام، پیٹریارکل پدرانہ یا مردانہ، نارمز اصول، مردانہ بالادستی کے اصول، اینڈ اور سوشل سماجی ان ایکویلٹی اور سماجی اونچ نیچ کے لیے۔ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام اسلام کی آمد سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے، ایڈونٹ آنا بھی کہتے ہیں، اس کو آمد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ظہور بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام کے ظہور سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ عربین سوسائٹی عرب معاشرہ، اسٹرانگ ٹرائبل مضبوط قبائلی، اسٹرکچر نظام مضبوط قبائلی نظام، پیٹریارکل نارمز مردوں کی بالادستی کے اصول، اینڈ اور سوشل انیکویلٹی اور سماجی اونچ نیچ کے لیے، واز مارکڈ بائی جانا جاتا تھا۔ آپ نے اس طرح ٹرانسلیشن کرنی ہے، باماورا ٹرانسلیشن ہو جائے گی یہ۔ چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیپرائیوڈ محروم، بیسک ہیومن رائٹس بنیادی انسانی حقوق، نیو بورن نومولود یا نوزائیدہ، گرلز لڑکیاں یا بچیاں، بریڈ الائیو دفن کیا جاتا تھا، الائیو زندہ، زندہ دفن کرنا، ویمن خواتین، ور تھیں، ڈیپرائیوڈ محروم تھیں، آف دیئر اپنے، بیسک بنیادی، ہیومن انسانی، رائٹس حقوق سے، ویمن خواتین، ور ڈیپرائیوڈ محروم تھیں، آف دیئر اپنے بیسک بنیادی ہیومن رائٹس انسانی حقوق سے، خواتین اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں،
یا خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا. اینڈ اور ایون حتیٰ کہ ان سم کیسز کچھ واقعات میں یا بعض واقعات میں نیو بورن نوزائیدہ یا نومولود گرلز بچیوں کو لڑکیوں کو وار بریڈ دفن کیا جاتا تھا الائیو زندہ. پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وومن خواتین وار ڈپرائیوڈ انہیں محروم رکھا جاتا تھا آف دیئر ان کے بیسک ہیومن رائٹس ان کے بنیادی انسانی حقوق سے. اینڈ ایون حتیٰ کہ ان سم کیسز حتیٰ کہ بعض واقعات میں نیو بورن گرلز بعض واقعات میں نئی پیدا ہونے والی بچیوں کو ور بریڈ دفن کیا جاتا تھا الائیو زندہ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا حتیٰ کہ بعض واقعات میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا. چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں. آرفنز یتیم ایکسپلوٹیشن استحصال پروٹیکشن تحفظ. آرفنز یتیموں کو ور تھا سبجیکٹ نشانہ بنایا جاتا تھا. یہاں پہ ہم اس کا کریں گے سبجیکٹ کا نشانہ بنایا جانا. ٹو ایکسپلوٹیشن استحصال کا. اب دیکھیں آرفنز یتیموں کو ور سبجیکٹ نشانہ بنایا جاتا تھا. ٹو ایکسپلوٹیشن استحصال کا یتیموں کو استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اینڈ اور آفن اکثر لیفٹ چھوڑ دیا جاتا تھا وداؤٹ بغیر کیئر بغیر دیکھ بھال کے اور یا پروٹیکشن تحفظ کے. اینڈ آفن اکثر لیفٹ چھوڑ دیا جاتا تھا وداؤٹ بغیر کیئر دیکھ بھال کے اور یا پروٹیکشن تحفظ کے. اکثر انہیں بغیر دیکھ بھال یا تحفظ کے چھوڑ دیا جاتا تھا. چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں. سلیوری غلامی سب ہیومن کمتر انسان لیگل ریکگنیشن قانونی حیثیت. سلیوری غلامی واسطی وائڈ اسپریڈ پھیلی ہوئی تھی. اینڈ سلیوز غلام ور تھے کنسیڈرڈ سمجھے جاتے تھے. سب ہیومن کمتر انسان اور غلام کمتر انسان سمجھے جاتے تھے. سلیوری غلامی واسطی وائڈ اسپریڈ غلامی عام تھی یا غلامی پھیلی ہوئی تھی. اینڈ اور سلیوز غلاموں کو ور تھے کنسیڈر سمجھا جاتا تھا. سب ہیومن کمتر اور غلاموں کو کمتر سمجھا جاتا تھا. ود نو رائٹس کوئی حقوق نہیں تھے اور یا لیگل یا قانونی ریکگنیشن حیثیت یا کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. ود نو رائٹس حقوق نہیں تھے اور یا لیگل قانونی ریکگنیشن حیثیت جن کے کوئی حقوق یا قانونی حیثیت نہیں تھی. سویپنگ ریفارمز وسیع اصلاحات ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار جسٹس انصاف مرسی رحم. ان دس انوائرمنٹ اس ماحول میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا. سویپنگ ریفارمز وسیع اصلاحات نافذ کرائے بیسڈ جو مبنی تھے آن دا پرنسپلز اصولوں پر آف ہیومن انسانی ڈگنیٹی عظمت کے وقار کے جسٹس انصاف کے اینڈ مرسی اور رحم کے. اب دیکھیں بامحاورہ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ان دس انوائرمنٹ اس ماحول میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انٹروڈیوس متعارف کرائے سویپنگ ریفارمز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع اصلاحات نافذ فرمائے بیس جو مبنی تھے آن دا پرنسپل جو اصولوں پر مبنی تھے آف ہیومن ڈگنیٹی انسانی عظمت جسٹس انصاف اینڈ مرسی اور رحمت پر مبنی اصلاحات نافذ فرمائے. ان دس انوائرمنٹ اس ماحول میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار جسٹس انصاف اینڈ مرسی اور رحم کے پرنسپلز اصولوں پر بیسڈ مبنی ریفارمز سویپنگ ریفارمز وسیع اصلاحات انٹروڈیوس متعارف کروائیں. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو بالکل اسی طرح کریں گے. پہلے آپ نے لفظی ترجمہ کرنا ہے. لفظی ترجمے کے بعد آپ ان الفاظ کو کیا کریں گے, ان کو بالکل ترتیب کے ساتھ جب لکھیں گے, ٹھیک ہے نا, بامحاورہ ترجمہ بن جائے گا. اس ماحول میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وقار انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی وسیع اصلاحات متعارف کروائیں. آئیے آپ پیراگراف نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ پیراگراف نمبر 2 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں پیراگراف نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیچنگز تعلیمات فنڈامنٹلی الٹرڈ بنیادی طور پر الٹر ہوتا ہے تبدیل کرنا, تبدیل کیا. اسٹیٹس مقام حیثیت رتبہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز تعلیمات فنڈامنٹلی بنیادی طور پر آلٹر تبدیل کر دیا. کس کو تبدیل کر دیا؟ دا اسٹیٹس مقام کو حیثیت کو آف وومن خواتین کی ان عربین سوسائٹی عرب معاشرے میں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز تعلیمات نے ان عربین سوسائٹی عرب معاشرے میں آف وومن خواتین کے عورتوں کے اسٹیٹس مقام کو فنڈامنٹلی الٹرڈ بنیادی طور پر تبدیل کر دیا. دیکھیں اب آپ نے لفظ بائی لفظ یعنی کہ ورڈ بائی ورڈ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. جب ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ان ورڈز کو ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کو ورڈز میننگ آنے چاہیے تو آپ ٹرانسلیشن صحیح طریقے سے کر سکیں گے. آئیے آگے چلتے ہیں. ایمفیسائزڈ زور دیا, اسپریچول روحانی, مورل ایکویلٹی اخلاقی برابری, اسٹیٹڈ بیان کیا گیا, ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمفیسائزڈ زور دیا دا اسپریچول روحانی اینڈ مورل اور اخلاقی ایکویلٹی برابری پر آف مین مردوں کی اینڈ وومن اور عورتوں کی ایز جیسا کہ اسٹیٹڈ بیان کیا گیا ہے ان دا قرآن قرآن پاک میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے. چلیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مین مردوں کی اینڈ وومن اور عورتوں کی مورل اخلاقی اینڈ اسپریچول اور روحانی یا اس طرح کہہ سکتے ہیں روحانی اور اخلاقی ایکویلٹی برابری پر زور دیا, ایمفیسائز زور دیا
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا، جیسا کہ اسٹیٹڈ بیان کیا گیا ہے ان دا قرآن پاک میں، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ مین کائنڈ انسانیت، ٹرائبز قبائل، سنگل پیئر ایک جوڑا وحد جوڑا، فیملیز خاندان۔ او ہیومن کائنڈ، اے انسانو، او اے ہیومن کائنڈ انسانو، اے انسانو یا اے لوگو، شورلی بے شک یقیناً، وی ہیو ہم نے، کریٹڈ پیدا کیا، یو تم کو، فرام سے، آ سنگل پیئر ایک وحد جوڑے سے یا ایک جوڑے سے، آف میل مرد کے، اینڈ فیمیل اور ایک عورت کے۔ وی ہیو کریٹڈ ہم نے تخلیق کیا، یو تم کو، فرام آ سنگل پیئر ایک وحد جوڑے سے، آف میل ایک مرد کے، اینڈ فیمیل اور ایک عورت کے۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، اینڈ اور میڈ بنائی یا تقسیم کیا، یو آپ کو، انٹو ٹرائبز قبیلوں میں یا قوموں میں، اینڈ فیملیز اور خاندانوں میں، سو دیٹ تاکہ، یو میں نو تاکہ تم جان سکو، ون اینڈ ادر ایک دوسرے کو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یا جان سکو، اینڈ اور میڈ یو انٹو ٹرائبز اور تمہارے، اینڈ میڈ اور تقسیم کیا، یو آپ کو، تمہیں، انٹو ٹرائبز قبائل میں، اینڈ فیملیز اور خاندانوں میں، اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا، سو دیٹ تاکہ، یو مے نو تاکہ تم جانو یا پہچانو، ون اینڈ ادر ایک دوسرے کو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ میوچولیٹی، باہمی تعلق، کوآپریٹو ریلیشن شپ، باہمی تعاون کے تعلقات، سوشل رینک، سماجی حیثیت، بریڈ، اینوٹیز، دشمنیاں پیدا کرنا، بریڈ ہوتا ہے پیدا کرنا، اینڈ اور، سو، بلڈ اور پیدا کرو، میوچولیٹی، باہمی تعلقات یا باہمی تعاون، باہمی تعلق، اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپ اور باہمی تعاون کے تعلقات، کوآپریٹو ریلیشن شپ، باہمی تعاون کے تعلقات پیدا کرو، ناٹ سو، نہیں، نہ کہ، سو دیٹ یو تم، میں ٹیک پرائڈ نہ کہ تم فخر کرو، ان یور ڈفرینسز فرق میں، آف ریس نسل کے، اور یا سوشل سماجی رینک سماجی حیثیت کے، اینڈ اور بریڈ اور پیدا کرنا، اینیمیٹیز دشمنیاں اور دشمنیاں پیدا کرنا۔ آپ دیکھیں اس کا باہمارہ ترجمہ کرتے ہیں، اینڈ اور سو بیلڈ میچورٹی، باہمی تعلقات، اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپس اور باہمی تعاون کے تعلقات پیدا کرو، ناٹ سو دیٹ نہ کہ، ریس نہ کہ اپنی نسل، اور یا سوشل رینک یا سماجی حیثیت کے ڈفرینسز فرق پر ٹیک پرائڈ فخر کرو،
نہ کہ اپنی نسل یا سماجی حیثیت کے فرق پر فخر کرو اینڈ اور بریڈ اینمیٹیز اور دشمنیاں پیدا کرو. نہ کہ اپنی نسل یا سماجی حیثیت کے فرق پر فخر کرو اور دشمنیاں پیدا کرو. نوبلسٹ سب سے معزز، آنریبل، عزت والا، پیٹی پرہیزگاری، ریچسنس نیکی، ریورنس احترام، خوف خدا، شورلی بے شک، یقیناً، دا نوبلسٹ بے شک، عزت والا، موسٹ آنریبل سب سے زیادہ عزت والا، آف یو تم میں سے، ان گاڈز اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، سائٹ نزدیک، از دا ون وہ ہے، از دا ون وہ ہے، بیسٹ ان پیٹی جو کہ پرہیزگار ہو، ریچسنس نیک، اینڈ اور ریورنس خوف خدا رکھنے والا، ریورنس فار گاڈ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. شورلی بے شک، دا نوبلسٹ موسٹ آنریبل آف یو ان گاڈ سائٹ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، ون وہ ہے، بیسٹ ان پائٹی جو کہ زیادہ پرہیزگار، ریچسنس نیک، اینڈ اور ریورنس فار گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، نیک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. آل نوئنگ سب کچھ جاننے والا، آل اویئر ہر چیز سے باخبر، شورلی یقیناً، گاڈ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ہے آل نوئنگ سب کچھ جاننے والا ہے، آل اویئر اور باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ پیراگراف نمبر 2 اور پیراگراف نمبر 3 آپ کو ورڈ بائی ورڈ، سینٹینس بائی سینٹینس سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.